گل حسن صاحب، اس اجتہاد کو شیعت میں کون لایا اور امام زمانہ کی ظاہری آمد پر اجتہاد کا کیا ہوگا؟ دو حصے ہیں سوال کے، میں مختصر دوں گا، اگر اس کی تفصیل میں گیا تو ایک بڑا لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ امام زمانہ کی ظاہری آمد پہ اجتہاد کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ اجتہاد من جانب معصوم ہے ہی نہیں۔ اجتہاد کے معنی پر ہی اگر آپ غور کریں تو یہ من جانب معصوم نہیں ہے، یہ معصوم کے بعد جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ شریعت کے کچھ مسائل کو اپنے خیالات اور اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، کچھ فقہا نے، کچھ مفتیان نے بیٹھ کے اپنی ایک ذاتی رائے کہ جی ہمارے خیال کے مطابق قرآن کی اس آیت کی یہ تفسیر بنتی ہے اور اس کی یہ، اور اس حدیث کی یہ انٹرپریٹیشن ہے، تو لہٰذا یہ جو مسئلہ ہوگا اس پہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسے کر لیا جائے۔ تو شریعت کے ان معنوں میں محمد و آل محمد نے واضح طور پہ احکامات دے دیے تھے۔ کسی کو بھی از روئے قرآن خدا اور منصوص من اللہ کے سوا فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ منصوص من اللہ یا رسول دے گا یا منصوص من اللہ امام دے گا۔ اجتہاد کی جو بنیاد، اگر میں جاؤں برادران اہل سنت کی طرف تو وہاں پہ بنیادی طور پہ یہ سلسلے شروع ہوئے، جیسا کہ ائمہ اربعہ جو 4 امام ہیں جنہیں برادران اہل سنت اپنا امام کہتے ہیں، تو ان کے دور سے یہ اجتہاد کے سلسلے شروع ہو گئے۔ کچھ اس سے پہلے بھی پائے جاتے تھے، میں بالکل اس کا انکار نہیں کروں گا، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو بالکل اوپن ہے، تمام لوگ آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا لیکن شیعت میں اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ بہت عرصے کے بعد شیعت میں بنیادی طور پہ 7ویں صدی ہجری میں پریکٹیکلی اس کی بنیاد آئی، جب علامہ ہلی نے اس کا جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ اس کا سلسلہ شروع کیا۔ اگین میں ایک بات کہوں گا کہ کہیں کہیں اس 7ویں ہجری سے پہلے بھی اجتہاد شیعت میں کہیں کہیں نظر آتا تھا، مولا کے دور میں نہیں، سرکار ولی العصر بادشاہ کی غیبت کبریٰ کے بعد ہی شروع ہوا، لیکن اس میں کہیں کہیں چیدہ چیدہ 1-2 لوگ تھے جن کا اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا، وہ سلسلہ دب گیا۔ لیکن پھر 7ویں ہجری میں علامہ ہلی کے ذریعے اس سلسلے نے ایک باقاعدہ بہت بڑی شکل اختیار کی، اور اس کے بعد جو یہ اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ پنپتا چلا، بڑھتا چلا اور پھر بڑھتا چلا، اور اس نے باقاعدہ پوری شیعت میں اس سلسلے کو رکھ لیا۔ جیسے برادران اہل سنت میں اجتہاد کا معاملہ تھا، اسی طرح اہل تشیع میں یہ اجتہاد کا معاملہ شروع ہو گیا، جو کہ پہلے موجود نہیں تھا۔ جتنا آپ کا سوال ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں، میں اتنا ہی جواب دے رہا ہوں۔ یہ جواب اس سے بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا سوال اس سے آگے نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے رہا۔ آپ نے صرف یہ پوچھا کہ شیعت میں کون لایا، تو میں نے بتلا دیا پریکٹیکلی 7ویں صدی ہجری میں علامہ ہلی۔ امام زمانہ کی ظاہری آمد پر اجتہاد کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو مجتہدین کا ہوگا، وہی حال اجتہاد کا ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ تو امام کی غیر حاضری میں جو امام کا کام کرے گا، امام کا حق کھائے گا، اس کو غصب کرے گا، شریعت میں اپنی ذاتی قیاس کے ذریعے اختراع کرے گا، علماء کا احترام ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، یہ سازشی ذہن ہے جو اس طرح کی انتشار والی باتیں کر کے لڑانا چاہتا ہے، لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ شیعت کے اندر اجتہاد یا مجتہد کا انکار کرنے والے لوگ علماء کے خلاف نہیں ہیں، علماء کو برے نہیں کہتا ہے، جس میں فہرست ہے علماء اولین سے لے کے آج تک کے دور کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں علماء کا احترام ہے، جس میں محدثین کا احترام ہے، جن میں محققین کا احترام ہے۔ لیکن جنہوں نے ان حدود کو کراس کر کے شیعت میں اجتہاد کی بنیاد رکھ کے فتویٰ دیا، معذرت کے ساتھ انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے۔ کم از کم شیعت کی حد تک بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے معاملات اس سے جدا ہیں۔